اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الشورى کا پہلا رکوع ہے اور یہ حوامیم سبعہ میں تیسری سورت ہے۔ پہلی صورت میں سورۃ المومن میں ایمان کی حقیقت، اس کے اثرات و نتائج بیان کیے گئے اور یہ واضح کیا گیا کہ ایمان کا مرکز وہ فرشتوں کا مقام ہے جہاں عرش کو اٹھائے ہوئے وہ انسانیت کے لیے ہر دم دعا گو رہتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اور پھر دنیا میں اس کا مظہر انبیاء علیہم السلام اور ان کے حواریین ہیں۔ رجل مومن کی ایک تقریر وہاں سورۃ مومن میں بیان کی گئی تھی۔ اس کے بعد دوسری صورت میں سورۃ حامیم السجدہ میں اس ایمان کا جو دنیا میں ظہور اس زمانے میں ہوا ہے وہ عربی زبان میں نازل شدہ قرآن حکیم کی صورت میں ہوا ہے، جو ایسی قوم کے لیے جو علم و شعور حاصل کرنا چاہتی ہے اس کو علم و شعور دیتا ہے، اور پھر وہ جماعت اس پر ایمان لا کر استقامت کا مظاہرہ کرتی ہے تو کامیابی حاصل کرتی ہے۔ ایمان متعین ہو گیا اور ایمان کے دنیا میں علم و شعور پیدا کرنے کے لیے کتاب مقدس قرآن حکیم کے نزول کی وضاحت ہو گئی۔ یہاں نظریہ اور فکر متعین ہو گیا۔ دین اسلام کا بنیادی فکر اور نظریہ کیا ہے؟ یہ صورت، اس کا نام سورۃ الشورى ہے۔ یہاں اس کے سیاسی نظام کے بنیادی اساسی امور واضح کیے گئے ہیں، اور اس سیاسی نظام کا جو بنیادی اور مرکزی نقطہ ہے وہ شورا اور مشورے کے ساتھ نظام قائم کرنا ہے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم کا جو حکم دنیا میں نافذ العمل ہونا ہے وہ کسی نہ کسی حاکم اور حکومت کی صورت میں ہوگا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال حکومت قائم کی، اور اس حکومت کا جو مرکزی اور بنیادی نقطہ ہے، حکمران کی جو طاقت اور قوت ہے اس کے پیچھے انسانوں کی مشورے کی طاقت ہے۔ مشورے کی قوت سے ہی حکمران کو اتھارٹی ملتی ہے۔ اس لیے مشورے کی کیا اہمیت ہے اور مشورے کی اساس پر جو نظام حکومت بنتا ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں، یہ اس سورۃ مبارکہ کا بنیادی موضوع ہے۔ قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے امور بیان کرنے ہوتے ہیں تو شروع میں ایک بنیادی دعویٰ کرتا ہے، درمیان میں اس کے دلائل دیے جاتے ہیں،
اور اس صورت کے اختتام پر اسے پورے دعوے کو ایک جامع صورت میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو اس باب کا نام ہی شورا ہے۔ صورت ہر ایک باب پر قرآن حکیم کے ابواب پر دلالت کرتی ہے، تو گویا کہ یہ شورا کا چیپٹر ہے جس میں مشورے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اب جس دین کی بنیاد ہی مشاورت پر اور شورائیت پر ہے کہ لوگوں کے مشورے سے اور ان کی اجتماعی طاقت سے نظام وجود میں آنا چاہیے، اسی پر مسلمانوں نے بہت کم توجہ دی ہے۔ خاص طور پر آج زوال کے زمانے میں مولانا سندھی نے یہاں 10-15 صفحے عربی زبان میں لکھوائے الہام الرحمن میں کہ جس شورا کی بنیادی اہمیت تھی مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں، حتیٰ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا ہے کہ شاورہم فی الامر، نظام حکومت میں ان سے مشورہ کیجیے۔ حالانکہ نبی معصوم ان کے پاس فکر اور نظریہ آیا ہے، لیکن عملی نظام قائم کرنے کے لیے مشاورت کا ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ اور وہاں حضرت سندھی نے یہ بات واضح کی ہے کہ فقہاء بالخصوص علامہ جساس رازی نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یہ مشاورت محض صحابہ کے دل خوش کرنے کے لیے نہیں، جیسا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں، بلکہ یہ مشاورت حقیقی ہے، اور مشاورت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے بھی کیے، عملی نظام بھی بنایا۔ تو یہ مشاورت بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے سورت کا عنوان سیاسی نظام کے مرکزی نقطے شورا کو واضح کیا، کیونکہ آگے چل کر اس صورت میں آیت آ رہی ہے کہ امرہم شورا بینہم، ان کا نظام حکومت ان کے درمیان مشاورت سے طے پائے گا۔ سورت کا آغاز حوامیم سے ہوتا ہے، باقی تمام صورتوں میں صرف حامیم آیا ہے، لیکن یہ ان 7 صورتوں میں ایک منفرد صورت ہے کہ جس میں مزید 3 حروف مقطعات عین سین قاف، 5 حروف مقطعات اس صورت کی شروع میں لائے گئے ہیں۔ حامیم کا مطلب اور مفہوم پیچھے بتلایا تھا کہ وہ اجمالی چمکتا ہوا نور، نور اجمالی متشعشع، جو اجمالی بھی ہے اور روشن نور ہے، وہ دنیا کے مادی نظاموں پر نازل ہو کر قامعا لہ و فاقا لنظامہم، ان کے غلط افکار و خیالات کو قلع کما کرتا ہے اور ان کے سسٹم کو توڑتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے الفوز الکبیر میں حامیم کا یہی مطلب بیان کیا۔ عین اس روشنی جو اجمالی طور پر تھی، اس کا پھیلاؤ، سین شرائط پر دلالت کرتا ہے، اور قاف طاقت اور قوت پر۔ سیاسی نظام طاقت اور قوت کے بغیر قائم نہیں ہوتا، اور سیاسی طاقت اور قوت جو اثر و رسوخ رکھے اپنی پوری سوسائٹی پر، اور وہ روشن بھی ہو، عین دنیا میں جو اس کا اثر ہے وہ طاقت اور قوت کے ساتھ پوری سوسائٹی میں اس کا روشن پھیلاؤ ہے۔ یہ آج کل یورپین روشن خیالی تو اپنی خود ساختہ ہے، صرف اصطلاح کی حد تک ہے۔ قرآن حکیم جو دنیا میں غلط نظاموں کا خاتمہ کرتا ہے، اس کے بعد جو نظام قائم کرتا ہے وہ روشن خیال بھی ہے، روشنی ہے، اس میں چمک، انسانیت کے لیے فائدے کے تمام امور ہیں، اور وہ پوری طاقت اور قوت سے پوری سوسائٹی پر نافذ العمل ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا اجمالی نور جو دنیا میں آ کر غلط نظاموں کو توڑتا، اور پھر ایسا روشن طاقتور پوری سوسائٹی کے فائدے کا نظام قائم کرتا ہے، سیاسی نظام بناتا ہے۔ یہ اس صورت کا بنیادی نام ہے
شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات صورتوں کے نام ہیں۔ یہ واضح کرنے کے بعد فرمایا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، جیسے یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے اور جیسے یہ صورت آپ پر نازل کی گئی ہے، ایسے ہی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی جو انبیاء ہیں ان کی طرف بھی وحی کی گئی ہے۔ دنیا کے غلط افکار اور ظالمانہ اعمال کے خاتمے کے لیے ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، اور آپ سے پہلے انبیاء پر بھی اس طرح وحی ہوئی ہے۔ اور یہ وحی کرنے والے ذات یوحی کا فاعل اللہ العزیز الحکیم، وحی کرنے والا ہے اللہ، اور وہ العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا اسم گرامی اللہ بیان کر کے اس کے دو بنیادی وصف بیان کیے ہیں، العزیز اور الحکیم، زبردست اور طاقتور بھی ہے اور انتہائی حکمت والا بھی ہے۔ سیاسی نظام کے قیام کے لیے دو چیزوں کی ضرورت، آپ کے پاس طاقت اور قوت بھی ہو، اور طاقت اور قوت کا استعمال حکمت کے اصول پر ہو۔ اندھا دھند استعمال طاقت کا ظلم پیدا کرتا ہے، حکمت کے اصول انسانیت کی بھلائی کے لیے طاقت کا استعمال، اور وہ بھی حکمت کے ساتھ، وہی صحیح نتائج پیدا کرتا ہے۔ تو عام طور پر قرآن حکیم کا انداز یہی ہے کہ سورت میں جس موضوع پر گفتگو کی جانا مطلوب ہے اسی سے مناسبت رکھنے والی ذات باری تعالیٰ کی صفات شروع میں بیان کی جاتی ہیں۔ اب اللہ کی حکمرانی اور اس کی طاقت اور قوت جو پوری کائنات پر ہے، اس کے دلائل واضح کرنا شروع کیے ہیں۔ اللہ حکمران ہے، مالک الملک ہے، شہنشاہ مطلق ہے پوری کائنات کا۔ العزیز کا جو وصف ہے اس کی دلیل پہلے دی، اور پھر الحکیم کی دلیل دی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ طاقتور ہے اس لیے کہ اسی کی ملکیت میں ہے جو تمام چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ آسمان و زمین اور آسمان و زمینوں میں جو مخلوق لہو اسی کا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العزیز کا بھی سب سے اونچا مرتبہ کہ وہ ذات جو ہے وہ بہت العلی، بہت ہی بلند تر ہے اور بہت ہی عظیم ہے، سب سے اوپر اور سب سے بڑا، اس سے اوپر کوئی بڑی طاقت نہیں ہے۔ تو حاکم مطلق، سیاسی طاقت کا مرکز اور منبع، ہر طرح کی قوتوں کا مرکز اور منبع وہ ذات باری تعالیٰ العلی العظیم ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں جو ان کے غلط تصورات ہیں، تو ان غلط تصورات خاص طور پر یہ کہ یہ الرحمن کے لیے اولاد تلاش کرتے ہیں، تو قرآن نے دوسری جگہ پر بھی کہا ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے ان کے اس جملے سے۔ اولاد کا تصور ذات باری تعالیٰ کے بارے میں رکھنا تو آسمان و زمین کے پھٹنے کا سبب ہے۔ اسی تناظر میں یہاں بات کی جا رہی ہے کہ اتنی علی اور عظیم ذات کے بارے میں یہ غلط تصور رکھنا کہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس جملے سے تو قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں ان کے اوپر سے۔ حالانکہ اللہ کے عظمت اور بڑے ہونے، العزیز اور العلی اور العظیم ہونے کا اثر یہ ہے کہ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، فرشتے اپنے رب کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں، تسبیح و تحمید کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو مخلوق زمین میں ہے اس کے لیے
مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ ایمان کی جو حقیقی نوعیت سورۃ المومن میں بیان کی تھی، الذین یحملون العرش ومن حولہ، اس کو شروع صورت میں ایمان کے بنیادی نظریے کے مرکز اور منبع عرش الہی کا تذکرہ کر دیا کہ وہاں فرشتے موجود ہیں اور وہ اپنے انہی دو کاموں میں مشغول ہیں۔ ایک تو ذات باری تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر ہے، یعنی جو اس نے انعامات کیے ہیں ان انعامات کا زبانی شکر بھی ہے، اور عملی شکر یہ ہے کہ ان انعامات کو انسانیت کے لیے جو اللہ نے روانہ کیے ہیں بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام کو دیتے ہیں۔ حمد محض زبانی نہیں، عملی بھی ہے، اور عمل یہ ہے کہ فرشتوں کے ذمے جو کام بھی انسانیت کے لیے لگایا جاتا ہے اس کو پوری دیانتداری اور ذمہ داری سے کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ تو گویا کہ سیاسی نظام چلانے والوں اور ان کی انتظامیہ کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو راحت رسانی، ان کے لیے اللہ کی پیدا کی ہوئی انعام والی چیزیں ان تک پہنچا کر پھر اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہنا۔ اور وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ان فرشتوں جو اس پوری کائنات کے بین الاقوامی نظام کی بڑی انتظامیہ ہے، نظم و نسق چلانے کی ذمہ داری، وہ زمین میں بسنے والے انسانوں کے لیے اگر کہیں غفلت سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ ریاست اور حکومت میں جو آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو ریاست کا کام انتقام لینا نہیں ہے، بلکہ نظر انداز کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ معافی کے اصول پر ریاست ہو، سیاسی نظام قائم ہو تو وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر حکومت اور سیاست کسی جرم پر محض انتقام کی شکار ہو جائے تو یہ انتقام مقصد سزا دینا نہیں ہے، مقصد ڈسپلن قائم کرنا ہے۔ تو جو غلطی کرنے کے بعد غلطی سے معافی مانگتا ہے تو اس کے لیے یستغفرون لمن فی الارض، جی یہ ایمان کی بنیادی حقیقت تھی، اور یہی سیاسی نظم و نسق کا بنیادی اصول اور دستور ہے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار بے شک اللہ تبارک و تعالی وہی معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تمام تر معافی اور رحمت کا مرکز اور منبع ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو کائنات کا عالمگیر نظام، اس کا سیاسی اور حکومتی نظم و نسق، اس کی بنیادی اساسی امور سب سے پہلے واضح کر دیے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوست بنا رکھے ہیں، اپنے ولی اور مددگار مانتے ہیں، پتھروں کے بتوں کو، فرعون اور نمرودوں کو، غلط سیاسی نظام چلانے والوں کو، تو انہیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ حفیظ علیہم، اللہ پاک ان کی ہر بات کو یاد رکھے ہوئے ہے، اس کے پاس محفوظ ہو رہا ہے ان کا ریکارڈ۔ تمام فرعونیوں، نمرودیوں، قیصر و کسریٰ اور ابو جہلوں کا قائم کیا ہوا سیاسی نظام، ان کے کیے ہوئے فیصلے، ان کے ذہن میں پلنے والے افکار و خیالات، ان کے کیے ہوئے ظالمانہ اعمال، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان کے اوپر پوری نگرانی کر رہا ہے، اس کے پاس وہ سب محفوظ ہیں، اس کے ریکارڈ میں سب یاد ہیں۔ یہ اولیاء اللہ لفظ نہیں ہے، اولیاء پیچھے ختم ہو گیا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اب اگلا جملہ شروع ہوا، اللہ حفیظ علیہم، اللہ جو ہے ان کے اوپر پوری نگہبانی اور حفاظت کر رہا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل،
اور آپ کو ان کے اوپر وکیل مسلط نہیں کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس بات کے، آپ کا کام تو اپنے تئیں جد و جہد کوشش کر کے نظام بنانا ہے، دعوت دینی ہے، اور اس دعوت کے اصول پر ایمان پر مبنی حکومت کا نظم و نسق قائم کرنا ہے۔ لیکن آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہو کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اپنی حکومتی طاقت سے سب کو مسلمان بنا لینا ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام تو دعوت اور دعوت کے بعد ان کے لیے ایمان لانے کا راستہ ہموار کرنے کا ماحول تیار کرنا ہے، اور وہ ماحول حکومت اور سیاست کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی ظالموں اور طاقتوروں کو جو انسانیت کی گمراہی کا باعث بن رہے ہیں انہیں راستے سے ہٹانا ہے، ظالموں اور متکبروں کو راستے سے ہٹا کر عام انسان کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور عدل و امن کے راستے پر چلے۔ تو آپ کی سیاسی طاقت کا یہ مطلب نہیں ہے، انسانوں کی سیاسی طاقت کا، کہ وہ بالجبر تمام کو کلمہ پڑھوائیں گے۔ آپ اس بات کے ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ آپ کا کام تو وہ ماحول فراہم کرنا ہے جس میں ان کے لیے موقع ہو کہ وہ عدل و انصاف کے راستے پر، ایمان و یقین اور اللہ سے تعلق کے راستے پر چل سکیں۔ یہاں تک العزیز کی طاقت صفت کا جو مظہر بنتا ہے، اس کے جو نتائج پیدا ہونے چاہیے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر الحکیم، اور الحکیم کے وصف کو واضح کرنے کے لیے حکمت کے اصول پر یہ کتاب مقدس قرآن حکیم نازل کی ہے۔ حکیم ہے تو حکیم نے حکمت کے اصول پر انسانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، سیدھا راستہ بتلانے کے لیے ہدایات، فرامین اور احکامات جاری کیے ہیں، ورنہ تو بغیر انبیاء کے بھیجے اور بغیر کتابوں کے نازل کیے ہوئے انسانوں کے جرائم پر سزا دی جاتی تو یہ حکمت کے مطابق بات نہ ہوتی۔ حکمت کا مظہر یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف ایک ایسے قرآن حکیم کی جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے، عربی قرآن کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے حکمت کے اصول پر۔ ورنہ تو وحی الہی جب مالا اعلیٰ میں ایک متعین شکل اختیار کرتی ہے تو وہ کسی زبان کی پابند نہیں ہوتی، جس جگہ پر وہ پیغام نازل ہونا ہے اس کی مناسبت سے اس کی زبان کا تعین کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل پر وہی وحی الہی آنی تھی تو عبرانی زبان پر آئی، دوسرے انبیاء پر سریانی زبان میں آئی۔ جس جگہ پر جس قوم میں جو نبی بھیجا گیا تو حکمت کا اصول یہی ہے کہ انہی کے ہم زبان لوگ، انہی کی زبان میں وہ احکامات انہیں پڑھ کر سنائے جائیں۔ حکومت کا بنیادی اساسی اصول بھی یہ ہے کہ جن لوگوں پر آپ حکمرانی کر رہے ہیں انہی کی زبان میں انہیں بات سمجھائی جائے، راستہ بتلایا جائے۔ ان کی زبان کچھ اور ہو اور آپ کے احکامات کسی اور زبان میں جاری ہوں تو سوائے آپ سزا دینے یا اہلکاروں کے کرپشن اور لوٹ مار کے ذریعہ بننے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حکومتی نظم و نسق اسی زبان میں چلنا چاہیے جو ان لوگوں کی زبان، عوام کی زبان۔ حکمت کا بنیادی تقاضا یہ ہے۔ تو اب وحی الہی جو ذات باری تعالیٰ نے متعین شکل اختیار کی تو انسانوں کے، جن انسانوں میں سب سے پہلے نبی نے آ کر ریاست مدینہ تشکیل دینی ہے، انہی کی زبان میں انہیں واضح اور دو ٹوک بیان پیغام دے دیا۔ اب قرآن عربی زبان میں ہے اور عربوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اولین مخاطب ہے، تو کوئی خفیہ پیغام نہیں ہے جو حضور کو دیا گیا ہو، عام پیغام ہے قرآن حکیم کا، اور تمام انسانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ یہ ہدایات از خود پڑھو اور اس پر عمل کرو، اس کے مطابق نظم و نسق قائم کرو۔
یہ سامراجی طور طریقہ ہوتا ہے کہ عوام کی زبان میں پیغام منتقل نہ کیا جائے، کوئی قانون سازی کی جائے ایک مخصوص زبان میں، اب ان قوانین پر کوئی بیچارہ زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے عمل نہیں کرتا تو سزا دے کر اس کا مال لوٹ لو، اس کی زمین جائیداد قرق کر لو، جیسا کہ اس بر عظیم پاک و ہند میں انگریز سامراج نے کیا۔ انگریزی زبان میں قوانین جاری کیے جو یہاں کے مقامی لوگ نہیں جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ قانون کیا ہے یا کس معاہدے پر ہم نے دستخط کیے ہیں۔ انگریز سامراج کیا، آج پاکستان کا بھی یہی معاملہ ہے، قوانین انگریزی زبان میں جانتے ہیں جو جاری کرتے ہیں، جو 80-90% بلکہ 95% لوگ نہیں جانتے، اور پھر اس کی خلاف ورزی پر سزائیں اور ظلم اور زیادتی کہ تم نے فلاں قانون کی خلاف ورزی کی ہے لہٰذا اتنا جرمانہ دے دو، اتنے پیسے دے دو، زمین جائیداد ضبط کر لو۔ تو یہ ظالمانہ اور سفاک طریقہ ہے سیاسی نظام کا۔ تو ہم نے حکمت کے اصول پر قرآن ان کی قومی عربی زبان میں نازل کیا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ڈرائیں بستیوں کی ماں۔ ام القریٰ مکہ مکرمہ کا نام ہے، روایات میں آتا ہے کہ زمین بچھانے کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ خانہ کعبہ والا مقام ہے، یہیں سے سب سے پہلے اللہ پاک نے زمین اتاری اور یہیں سے چاروں طرف پھیلنے لگی، اس لیے پوری زمین کا مرکزی نقطہ وہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ الحرام ہے۔ اور آج سائنسی طور پر بھی مشاہدات اور تجربات سے بہت سے لوگوں نے اس کی پوری ڈائمنشن جو پوری زمین کی ہے اس کے مطابق اس کی مرکزی حیثیت کو واضح کر دیا ہے، ویڈیوز موجود ہیں۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تمام زمین کی سب سے پہلی جو مرکزی زمین ہے ام القریٰ ہے، یہاں بسنے والوں کو جو ظلم و ستم کا ایسا ہی سیاسی نظام بنائے ہوئے ہیں ان کو آپ ڈرائیں، اور ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد نہ صرف ام القریٰ مکہ مکرمہ بلکہ پورا جزیرۃ العرب، اس پورے جزیرۃ العرب میں بسنے والے لوگوں کو ڈرائیں۔ قومی انقلاب برپا کرنے کے لیے ہم نے یہ قرآن حکیم نازل کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک اور ذمہ داری بھی آپ پر عائد ہوئی ہے جو گزشتہ انبیاء پر نہیں تھی، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، آپ ڈرائیں اس دن سے کہ جہاں تمام اقوام جمع ہوں گی، تمام اقوام جمع ہوں گی، جب یہاں سے بیٹھ کر بین الاقوامی نظام قائم کیا جائے گا۔ ایران، توران، قیصر و کسریٰ، دور دراز کا افریقہ، شام اور ادھر یورپ کے علاقے، تو تمام اقوام عالم جس دن جمع ہوں گی بین الاقوامی غلبہ ہوگا۔ دنیا میں یوم الجمع یہ ہے، اور اس دنیا میں اس یوم الجمع کے اندر لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، ضرور بین الاقوامی انقلاب آ کر رہے گا۔ اور آخرت میں یوم الجمع وہ ہے جو حشر کا دن ہے، جس میں آگے پیچھے کے بھی تمام انسان جمع ہوں گے، اور ان تمام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم اور اجازت سے انسانیت کی سفارش کریں گے کہ ان کا حساب کتاب شروع کیا جائے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی مقام محمود کی جو صرف حضور کی خصوصیت ہے اس حشر کے میدان میں بھی موجود ہوگی۔ تمام انبیاء غضب الہی سے لرز کر شفاعت کرنے سے انکار کر دیں گے، لیکن وہ یوم الجمع جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر اس یوم الحشر سے، یوم الجمع سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے دنیا میں آئے، انہی کی سفارش پر تمام معاملات جاری ہوں گے، اور اس میں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
یہ ہم نے قرآن حکیم عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ آپ ڈرائیں قومی دائرے کے اندر رہنے والے لوگ اور تمام اجتماعیت کے، اقوام عالم کی اجتماعیت کے لوگوں کو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ جو تو اس کتاب مقدس قرآن حکیم پر ایمان لانے والے ہیں، وہ فریق تو جنت میں جائے گا، دنیا کی جنت بھی بنے گی، خوشحالی، ترقی اور کامیابی حاصل ہوگی، اور آخرت کی جنت بھی ملے گی۔ وفریق فی السعیر، اور دوسرا فریق اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کے ساتھ انہیں راستے سے ہٹایا جائے گا، جیسا کہ پیچھے گزرا تھا کہ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی رسوا ہوں گے، جیسے بدر کے مقام میں رسوا ہوئے۔ یہ قیصر و کسریٰ ان کو ذلت امیز سیاسی اور عسکری شکست ہوئی، تو دنیا کی جہنم بھی ہے اور آخرت کی جہنم بھی ہے، فریق فی السعیر۔ باقی رہی یہ بات، ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی پوری حکمرانی پوری دنیا میں ہے، اس کی سیاسی اور معاشی طاقت اور قوت، ہر طرح کی حکمرانی اس کی ہے، تو یہ انسان دو ٹکڑوں میں کیوں بٹ جائیں گے؟ ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ کیوں نہ اپنی سیاسی طاقت کے بل بوتے پر، اپنی حکومت کے بل بوتے پر تمام انسان وہ ایک ہی امت، ایک ہی قوم اور ایک ہی طور پر ایمان لانے والے ہوں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی جماعت بنتی، سب کے سب مسلمان ہوتے اور سب جنت میں جاتے اگر اللہ چاہے۔ لیکن اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ پاک نے دنیا میں امتحانات کا نظام بنایا ہے، آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم نے تمہیں آزمانا ہے، ہم نے اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں یدخل من یشاء فی رحمتہ، جو اس امتحان کے اندر سیدھے راستے پر چلنے کا عزم اور ارادہ کرے گا، اس کو ہم اپنی چاہت اور اپنی طاقت اور قوت سے اپنی رحمت میں شامل کریں گے۔ اور جو لوگ والظالمون، جو ظالم ہوں گے، ما لہم من ولی ولا نصیر، ان کے لیے نہ تو کوئی دوست اور مددگار ہوگا، نہ ان کا کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ ولی جس کو ولایت اور حکومت حاصل ہو، کسی حکومت کی سرپرستی میں وہ ظالم بچ نکلیں، اور نصیر کہ جس کو حکومت تو حاصل نہیں لیکن آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ کے برابر کا ہے یا آپ کا ماتحت ہے، تو آپ کی نصرت اور مدد میں آپ کا ساتھی ہے، تو نہ وہاں کوئی اہلکار ایسا ہوگا کہ جو آپ کی نصرت کرے، اور نہ کسی کو ایسی اتھارٹی اور ولایت اور حکومت حاصل ہوگی کہ جو ظالموں کو اللہ کے عذاب سے بچا کر لے جائے۔ تو یہ جو امتحان ہے، آزمائش ہے، اس کے نتیجے میں رحمت میں داخل کرتا ہے۔ مشیت کا تعلق اسی بات سے ہے کہ جو سیدھا راستے کا کسب کرے گا، اس کو جتنا چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، کتنا اونچا مقام دے۔ ایمان والوں میں مقامات کی بلندی کے حوالے سے مشیت ہے، اور جو ظالم ہے ان کے لیے نہ تو کوئی حکمران ان کی مدد کو پہنچے گا، اور نہ کوئی عام انسان ان کی مدد کرنے والا ہوگا۔ یہ بنیادی اساسی اصول ذات باری تعالیٰ کی حکمرانی کے انداز اور اسلوب وہ بیان کیے، اور پھر یہ بات واضح کی، ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کو ایسی سیاسی طاقت، ایسی حکمرانی کی قوت، ایسا العزیز اور الحکیم، ایسا العلی العظیم، اس ذات کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے یار بنا رکھے ہیں، اولیاء بنا رکھے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی ولایتیں اور حکومتیں بنا رکھی ہیں اللہ کو چھوڑ کر؟ قیصر و کسریٰ اور ابو جہل کی ولایتیں، اولیاء ولی ولایت سے ہے، اور ولایت کا اصل مظہر سیاسی طاقت، حکومت،
یہ جو لفظ ولایت کا بھی استعمال کیا جاتا تھا عربی زبان میں کہ فلاں آدمی ولایت سے آیا ہے، ولایت کا مطلب حکمرانی کے علاقے سے آیا ہے، جی سیاسی طاقت کے علاقے سے آیا ہے۔ ولایت عربی زبان میں سیاست کے معنی میں ہے، پیچھے بھی کئی جگہ آیات یہ گزری ہیں جہاں اسی سے متعلق جملوں کی وضاحت شاہ صاحب کے تناظر میں ہم نے بیان کی تھی۔ تو فاللہ هو الولی، یہ ان بیچاروں کی ولایت کس حیثیت کی حامل ہے؟ یہ قیصر و کسریٰ اور ابو جہل کی ولایت جو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے بنائی ہے، یہ ولایت کس حیثیت کی حامل ہے؟ اصل ولی اور حکمران جس کو ولایت اور حکومت حاصل ہے وہ فاللہ هو الولی، اللہ ہی وہ ولی ہے، حکمران ہے۔ اور اس کی حکمرانی کا ایک بہت بڑا مظہر یہ ہے کہ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندہ کرے گا۔ یہ جتنی چھوٹی چھوٹی ولایتیں ہیں، حکومتیں اور سیاسی طاقتیں ہیں، یہ اور کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ مردے کو دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، جبکہ اللہ کی سیاسی اور حکمرانی کی طاقت اور قوت کا مظہر یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر کے دوبارہ دربار میں حاضر ہو جائے اور ان کا حساب کتاب لے گا۔ یہاں دنیا کے سیاسی نظاموں میں کوئی مجرم جرم کر کے غائب ہو جائے یا مر جائے تو اس جرم کا بدلہ کیسے لیا جائے گا؟ تو کسی حکومت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس مجرم کو دوبارہ زندہ کر کے کٹہرے میں کھڑا کر کے انصاف کیا جائے۔ جو ظلم لوگوں پر کر کر آیا، وہ لٹیرا لوٹ مار کر کے مر گیا تو اب اس کا حساب کتاب تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک ظالم لٹیرا جی اگر یہاں سے مر بھی گیا تو دوبارہ زندہ کر کے اس سے سوال جواب ہوں گے کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا۔ تو اس کی حکومت ولایت تو پھر اس کی ہوئی اصل۔ یہ چھوٹی چھوٹی ولایتیں جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، اور اللہ کے مقابلے میں ولایتیں بنانا جرم، جی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کسی سیاسی طاقت کا اظہار کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ کی حکمرانی جو اس پوری کائنات پر ہے اس کا نقشہ کھینچ دیا شروع صورت میں، اور اس کے بنیادی اساسی امور بھی بیان کر دیے کہ وہ العزیز اور الحکیم ہے۔ عزیز اور طاقت اور قوت کا اظہار یہ ہے کہ تمام فرشتے اور فرشتوں کے نقش قدم پر انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی حکومت میں اس کی تسبیح و تحمید اور انسانیت کے لیے مغفرت اور استغفار کے لیے کام کریں۔ یستغفرون لمن فی الارض، تم ذمہ دار نہیں ہو اس بات کے کہ تمام لوگ یہ کریں، لیکن ماحول تیار کرنا، ویسا نظام بنانا، یہ ذمہ داری ہے۔ اور پھر جن لوگوں کو اس کی دعوت دینی ہے انہی کی زبان میں احکامات اور ہدایات جاری کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی حکمت اور اس کی طاقت اور قوت کا مظہر یہ بھی ہے۔ تو واضح پروگرام بتلا دیا، ایک طرف ظالم اور ایک طرف وہ جن پر اللہ نے رحمت کی ہے، دونوں کا فرق اور امتیاز۔ تو جو نظام حکومت وجود میں آنا ہے دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق، وہ بھی ظالموں کو سزا دینے، ان کی ولایت کو توڑنے، اور جو انسانیت کے لیے رحمت اور شفقت کا کام اور انسانیت کے لیے مغفرت کے لیے جو کردار ادا کرنے والے ہیں ان کا نظام قائم کرنا، یہ اس وحی الہی کا بنیادی ہدف۔ اب ہر حکومت کی اساس حکم پر ہوتی ہے، آرڈر۔ تو آرڈر کس کا ہے؟ فحکمہ الی اللہ، اگلے رکوع سے بات شروع کی ہے اور اس کے دلائل دیے ہیں۔ اس احکامات کے حکم کے دنیا میں آنے کا نوح علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا تاریخی تسلسل وہ اگلے رکوع میں واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ
اجمعین۔